وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص درس کا نمبر ہے 1785، آیت نمبر 17 سے 28. آج کا موضوع تقدیر کا لکھا پورا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں. غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اور ہم نے پہلے ہی سے اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے. تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں اور اس کی خیر خواہی سے پرورش کریں. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تو ہم نے اس طریق سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کریں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن یہ اکثر نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب موسیٰ جوانی کو پہنچے اور بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عنایت کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من
من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ اور وہ ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے کہ وہاں کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں دو شخص لڑ رہے تھے، ایک تو موسیٰ کی قوم کا ہے اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ تو جو شخص ان کی قوم میں سے تھا اس نے دوسرے شخص کے مقابلے میں جو موسیٰ کے دشمنوں میں سے تھا مدد طلب کی، تو انہوں نے اس کو مکہ مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ کام تو اغوائے شیطان سے ہوا، بے شک وہ انسان کا دشمن اور صریح بہکانے والا ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ بولے کہ اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے، تو خدا نے ان کو بخش دیا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 17، قال رب بما انعمت علی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر فضل کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پھر میں گناہ گاروں کا کبھی مددگار نہیں ہوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، پھر شہر میں ڈرتا انتظار کرتا ہوا صبح کو گیا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، پھر وہی شخص، یعنی پھر وہ شہر میں گئے تو پھر جو وہی شخص جس نے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، يَسْتَصْرِخُهُ، پھر اسے پکار رہا تھا، یعنی ایک اور آدمی کے ساتھ وہ جھگڑا شروع تھا اس کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے، قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، کہ تم تو صریح گمراہ ہو۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب ارادہ کیا اس نے کہ اس پر ہاتھ ڈالے جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی قبطی کو ہاتھ ڈالنا چاہا موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ قال یا موسیٰ، یہ پکار اٹھا کون؟ یہ بنی اسرائیلی پکار اٹھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کیا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی مار ڈالیں جیسا کہ کل آپ نے ایک آدمی کو مار ڈالا؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں زبردستی کرتے پھریں۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور آپ نہیں چاہتے کہ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، شہر کے پرلے سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، فخرج، یہاں سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب، یہ خبر سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام ڈرتے اور سہمنے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ فلما توجہ، اچھا بہرحال یہاں تک تھوڑا سا ہم دیکھ لیں۔ سامعین کرام، آج کا جو مضمون ہے یعنی گزشتہ مضمون کے ساتھ منسلک ہے۔ گزشتہ مضمون میں یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے
ایک یعنی شہر میں ایک لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایک آدمی پہ ہاتھ اٹھایا، تھپڑ مارا یا گھونسا، وہ مر گیا اس سے اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ دوسرے دن جب پھر وہ نکلے تو وہی آدمی دوسرے قبطی سے لڑ رہا تھا۔ یہ میں آپ کو سارا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ تم انک لغوی مبین، تم تو بڑے بہکے ہوئے آدمی ہو، دوبارہ لڑ رہے ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ یہ کیا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، کیونکہ جو بنی اسرائیلی تھے وہ تو کمزور لوگ تھے، تو اس کو یعنی تنبیہی طور پہ ڈانٹا اور اس کو جو ظالم تھا قبطی، اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ یہ بنی اسرائیلی سمجھا کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تھپڑ یا مکہ جو بھی ہے، تو وہ اس نے راز فاش کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور کہا کہ بھئی تم مجھے اب کل تو تم نے ایک آدمی کو مارا، اب مجھے تم مارنے کی کوشش کر رہے ہو، اور تم تو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو پھر اب یہ راز فاش ہو گیا، قتل کا راز فاش ہو گیا۔ قتل خطا تھی وہ تو جو بھی تھی۔ تو جب فرعون کے جو درباری تھے، جو سردار تھے، ان کو پتہ چلا کہ بھئی یہ، ان کو تو پہلے پتہ تھا کہ یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی ہیں، ان کو گود لے لیا تھا، تو انہوں نے اب یعنی ایک آدمی مر گیا، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے مرا۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہوگا، تو خطرہ محسوس کیا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی شہید کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ وہاں سے ان کا ایک ہمدرد جو تھا درباریوں میں سے یا جو بھی تھا، وہ جلدی سے آیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بھئی مشورہ ہو رہا ہے تمہیں یعنی پکڑ کے مارنے کا، لیقتلوک، تو تم بھاگو۔ تو خیر وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے معافی بھی مانگی اور اللہ سے کہ دعا بھی کی کہ اے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور اس کے بعد کا جو مضمون ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مصر سے نکلے جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، تلقاء مدین، قال عسى، مدین مطلب ایک شہر تھا پڑوس میں، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو انہوں نے کہا امید ہے میرے رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، تو وہاں پہ بہت سے لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ ایک کنواں ہوگا، وہاں پہ سب لوگ جمع تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں، تزودان۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، قال ما خطبکما، کہ تمہیں کیا پریشانی ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ قالت لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال کر نہ لے جائیں، یعنی ہم عورتیں ہیں تو یہ جب چلے جائیں گے تو ہم اس لیے رکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد ایک بوڑھے آدمی ہیں۔ فَسَقَا لَهُمْ، تو یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى، اور پھر ایک سائے کی جگہ بیٹھ گئے، عورتیں چلی گئیں، اور جب بیٹھے تو کیا کہا؟ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اے میرے رب جو خیر بھی تم آپ مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ ایک بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی۔ تو فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء
قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ تو چل دیے وہ۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص، یہ قصص یہاں سے لیا گیا ہے نام، اور سارا قصہ سنایا۔ قال لا تخف، یعنی اپنا ساری داستان سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم خوف نہ کرو، نجوت من القوم الظالمین، ظالموں سے اب تم بچ نکلے ہو۔ قالت احداہما، تو ان میں سے دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے ابو سے کہا یا ابت استأجرہ، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، ان خیر من استأجرت القوی الامین، کیونکہ یہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو قوی، مضبوط ہو اور امانت دار ہو، یعنی اس کو آپ کام پہ رکھ لیں۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتان علی ان تأجرنی 8 حجج۔ ان کے والد نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطیہ تم 8 سال تک میرے پاس ملازمت کرو۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، اگر 10 سال پورے کر دو، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو وہ تمہاری مرضی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، اور تم انشاءاللہ مجھے ایک نیک آدمی پاؤ گے۔ قال ذلك بینی و بینک، اب ان کو تو مطلب ایک ٹھکانہ چاہیے تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور نوجوان بھی تھے، تو شادی ہو گئی اور اس پہ یعنی معاہدہ ہو گیا 8 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال۔ اور قال ذالک بینی و بینک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایم الاجلین قضیتو، دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں، فلا عدوان علیہ، تو اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، یعنی ہمارا معاہدہ جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ وکیل یعنی نگہبان ہے، اللہ ضامن ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 28 نمبر تک آیات پڑھی ہیں 17 نمبر سے، اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہنے لگے کہ اے پروردگار تو نے جو مجھ پر مہربانی فرمائی ہے، میں آئندہ کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہ بنوں۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين۔ الغرض صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو ناگہاں وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی پھر ان کو پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو صریح گمراہی میں ہے۔ فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني
قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا پکڑ لیں، تو وہ یعنی موسیٰ کی قوم کا آدمی بول اٹھا کہ جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے بھی مار ڈالو. تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ نیکوکاروں میں ہو. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ موسیٰ شہر کے رئیس تمہارے بارے میں صلاحیں کرتے ہیں کہ تم کو مار ڈالیں، سو تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. موسیٰ وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. اور جب مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ بتائے. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اور جب مدین کے پانی کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہو رہے اور اپنے چار پایوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان کے ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے کہا تمہارا کیا کام ہے؟ وہ بولیں کہ جب تک چرواہے اپنی چار پایوں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تو موسیٰ نے ان کے لیے بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور کہنے لگے کہ پروردگار میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک عورت جو شرماتی اور لجاتی چلی آتی تھی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم کو میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے لیے پانی پلایا تھا اس کی تم کو اجرت دیں. جب وہ ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ خوف نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو. قالت احداهما يا ابت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين. ایک لڑکی بولی کہ ابا ان کو نوکر رکھ لیجئے،
کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس عہد پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنی نہیں چاہتا، تم مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے کہا کہ مجھ میں اور آپ میں یہ عہد پختہ ہوا، میں جون سی مدت چاہوں پوری کر دوں، پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، اور ہم جو معاہدہ کرتے ہیں خدا اس کا گواہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم